بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم طلبہ پاکستان کا نیکسٹ جو ٹاپک ڈسکس کرنے جانے ہیں وہ ہے بارش کا موسم۔ بارش سال میں 2 دفعہ ہوتی ہے، مونسون کی بارش اور موسم سرما کی بارش۔ مونسون کی بارش گرمیوں میں جولائی سے ستمبر تک کے درمیان بھارت سے آنے والی مونسون ہواؤں کی وجہ سے شمالی میدانی اور جنوبی ہمالیائی شمالک پر بارش ہوتی ہے۔ زیادہ تر بارش مری، اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم اور سیالکوٹ کے علاقوں میں اوسطاً 50 انچ کے قریب ہوتی ہے اور جنوب کی طرف آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے۔ جنوبی میدانی علاقے جن میں جنوبی سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے علاقے شامل ہیں، یہاں پر بارش 10 انچ سالانہ سے کم ہوتی ہے، جس وجہ سے یہاں صحرا پائے جاتے ہیں۔ مغربی پہاڑی علاقوں، سطح مرتفع بلوچستان اور شمال مغربی پہاڑوں پر گرمیوں میں بارش نہیں ہوتی اور یہ خشک پہاڑی سلسلے ہیں۔ موسم سرما کی بارش۔ موسم سرما میں مغربی ہوائیں اپنے ساتھ بارش لاتی ہیں۔ مغربی پہاڑی سلسلوں اور شمالی پہاڑی سلسلوں پر برف باری ہوتی ہے۔ مغربی ہواؤں کی وجہ سے شمالی میدانی علاقوں میں بھی بارش ہوتی ہے، لیکن یہ بارش اتنی نہیں کہ ہماری ضرورت کو پورا کر سکے۔ جنوبی علاقے میں بارش سردیوں میں بہت کم ہوتی ہے، جس سے ان کے مسائل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ درحقیقت پاکستان میں بارش ضرورت سے کہیں کم ہوتی ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈیم اور نہریں بنائی جائیں تاکہ مستقبل کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ آب و ہوا کے انسانی زندگی پر اثرات۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف قسم کی آب و ہوا پائی جاتی ہے جو ان علاقوں پر اور ان کے ماحول پر خاص اثر رکھتی ہے۔ لوگوں کی سرگرمیاں انہی موسمی حالات کے مطابق ہوتی ہیں۔ مختلف قسم کے پھل، پھول اور فصلیں تیار ہوتی ہیں، یہ سب آب و ہوا پہ منحصر ہے۔ آب و ہوا اس علاقے کے جانداروں، پرندوں، چرندوں سب کی زندگی پر اثر کرتی ہے۔ پاکستان میں مختلف موسم ہیں تو ان کے اثرات بھی مختلف طریقے سے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں گرمیوں کے موسم میں ہم ہلکے پھلکے کپڑے استعمال کرتے ہیں، پانی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، خوراک جو گرم ہوتی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، اسکولوں کالجوں میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، گندم کی فصل تیار ہو جاتی ہے، خربوزے اور آم کا موسم آ جاتا ہے اور مشروبات کا استعمال کرتے ہیں۔ گرمی کے میں دھوپ میں چھتری اور ٹوپی کا استعمال بڑھ جاتا ہے، لوگ دوپہروں کو گھروں سے باہر نہیں نکلتے۔ میدانی علاقے مثلا راولپنڈی، لاہور، ملتان، کراچی، پشاور وغیرہ میں شدید گرمی پڑتی ہے، جس کے باعث ہر قسم کی سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ گرمیوں سے تنگ آ کر مری، ایوبیہ، نتھیا گئی جیسے پرفضا مقامات پر چلے جاتے ہیں۔ صحرائی علاقے گرمی اور پانی کی کمی کی وجہ سے ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں، لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ سردیوں کا موسم اگر جب آتا ہے تو تھوڑی سی سرگرمیاں جو ہیں اس میں تبدیلی آتی ہے۔ سردیوں میں گوشت اور مچھلی کا استعمال بڑھ جاتا ہے، لوگ دھوپ میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، گہرے رنگ کے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور اونی کپڑے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دن اور رات میں بھی فرق آتا ہے، دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، بلند پہاڑوں پر سردی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، راستے برف باری ہونے کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں اور زندگی مفلوج ہو جاتی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں بچوں کو چھٹیاں دے دی جاتی ہیں اور لوگ میدانی علاقوں کی طرف منتقل کر جاتے ہیں۔ کاروبار بھی آب و ہوا کی تبدیلی سے متاثر ہوتے ہیں۔ سیاحت کی کشش۔ پاکستان بلند پہاڑوں، خوبصورت وادیوں اور سبز لہراتے میدانوں کی سرزمین ہے۔ یہ ملک سیر و سیاحت کے لحاظ سے دنیا کے بہترین ممالک میں سے ایک ہے۔ یہاں خوبصورت وادیاں، حسین مناظر ہیں اور بہت سارے علاقے ہیں جو سیاحت کے لیے مشہور ہیں، جن میں وادی نیلم، وادی کاغان، سوات، وادی ہنزا، مری، ایوبیہ، نتھیا گلی، سکردو اور زیارت وغیرہ شامل ہیں۔ سردیوں میں یہ علاقے برف سے ڈھک جاتے ہیں اور گرمیوں میں موسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔ انتہائی دلکش نظارے ہوتے ہیں، آبشاریں، جھیلیں، بلکھاتی سڑکیں، بلند چوٹیاں، غرض سے پاکستان میں بہت کچھ نظر آتا ہے۔ پاکستان ان سب حسین مناظر کا مرکز ہے۔ پاکستان میں اگر سیاحت کو فروغ دیا جائے تو بہت سالانہ اربوں روپے جو ہیں وہ اس سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان بحیثیت گزرگاہ برائے افغانستان اور وسطی ایشیا۔ پاکستان کے مغرب اور شمال مغرب میں افغانستان اور وسطی ایشیا کے ممالک قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان وغیرہ شامل ہیں۔ ان ممالک کے ساتھ سمندر واقع نہیں، اس لیے ان ممالک کو سمندر کا راستہ پاکستان سے ہو کر جاتا ہے۔ یہ اسلامی ممالک رقبے میں پاکستان سے تقریباً 6 گنا بڑے اور آبادی میں آدھے ہیں۔ یہ تیل، گیس کی دولت سے مالا مال ہے اور زراعت میں خود کفیل ہیں۔ ان ممالک میں صنعتی اور معدنی ترقی کے روشن امکانات ہیں، لیکن ان کا بیرونی دنیا کے ساتھ سمندری رابطہ نہیں۔ اگر پاکستان افغانستان کی طرح ان ممالک کو بھی راہداری فراہم کرے تو پورے خطے میں ترقی ہو سکے گی اور پاکستان کے زرعی مبادلہ میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان دنیا میں برآمدی منڈی کے طور پر سامنے آئے گا اور اس کے کاروبار میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور ان ممالک کو ایک ریجن کی طرح زیادہ نہ کام کرنا چاہیے تاکہ جیسا کہ یورپی یونین کام کرتی ہے۔
معاشی عدم توازن سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اخراجات کم اور اخراجات زیادہ ہوں اور آمدن کم ہو، یا ہماری ضروریاتی زندگی کا حصول آمدن سے ممکن نہ ہو۔ اب اگر یہ شارٹ کوشچن آتا ہے کہ معاشی عدم توازن سے کیا مراد ہے، تو اس کے آنسر میں آپ نے یہی لکھنا ہے۔ پاکستان اپنے قیام سے ہی معاشی عدم توازن کا شکار رہا ہے۔ آمدن کم اور اخراجات زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بجٹ میں غیر ترقیاتی اخراجات زیادہ اور ترقیاتی اخراجات کم ہیں۔ ہماری برآمدات کم ہیں اور درآمدات زیادہ ہے، اس لیے بجٹ میں خسارہ معاشی عدم توازن کا شکار ہے۔ ہمارے بجٹ کا سب سے بڑا حصہ قرضوں پر سود کی شکل میں ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ فوجی اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ یہ دونوں ہمارے اخراجات ہمارے بجٹ کا 80% بن جاتے ہیں، اور ترقیاتی اخراجات 20% سے بھی کم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ترقی نہیں کر سکے اور ابھی تک عدم استحکام کا شکار ہیں۔ اب معاشی عدم توازن کے اسباب کیا ہیں؟ قیام پاکستان کے وقت آبادی زیادہ تھی اور وسائل موجود نہ تھے۔ پاکستان ابھی ان غیر موزوں حالات سے دوچار ہی تھا کہ 1948 کی پاک بھارت جنگ نے اسے کافی نقصان پہنچایا۔ پاکستان کی حکومت نے ملک کی ترقی کے لیے 5 سالہ پروگرام شروع کیے، جس میں صنعتوں کو فروغ دیا گیا۔ زراعت میں ترقی کی غرض سے ڈیم اور نہریں بنائی گئی۔ معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے عالمی برادری سے مدد لی گئی، جس سے صنعت و زراعت میں ترقی ہوئی۔ لیکن 1965 اور 1971 کی جنگوں نے ہماری معیشت کو تباہ کر دیا، جس سے ہم پر قرضہ اور سود بڑھ گیا۔ ہماری حکومتوں نے آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے فوجی قوت بڑھانے پر زیادہ توجہ دی۔ سیاسی عمل تھوڑے وقفوں سے ٹوٹتا رہا، جس سے ملک میں استحکام نہ آ سکا اور لوگوں میں اعتماد کی فضا پیدا نہ ہو سکی۔ سیاسی جماعتوں کی پالیسیاں بھی بدلتی رہیں۔ نیشنلائزیشن کی پالیسی نے صنعتی ترقی کو روک دیا۔ ملک میں پانی کی کمی کا مسئلہ بھی سنگین ہوتا گیا۔ بجلی کا بحران بھی رہا، جس سے صنعت کاروں کا اعتماد ٹوٹ گیا۔ صوبوں میں ترقی کے مواقع یکساں نہ پیدا ہو سکے۔ پھر جنگ کے سائے بھی ہماری سرزمین پر چھائے رہے۔ پاک بھارت تعلقات کشمیر کے مسئلے پر ہمیشہ خراب رہے۔ اب جبکہ یہ دونوں ممالک ایٹمی قوت بن چکے ہیں، لیکن ان کے درمیان مسائل جوں کے توں کھڑے ہیں۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری بھی کشمیر جیسے مسئلے پر ثالثی سے پرہیز کر رہی ہے۔ اس صورتحال میں نئی صنعتیں لگانے اور نئے سرمایے کے امکانات بہت کم ہوتے چلے گئے۔ افغانستان کے بدترین حالات بھی ہماری معیشت پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اسمگلنگ اور منشیات نے ہماری معیشت کو تباہ کیا۔ ہماری ترقی کی بجائے قرضوں میں دبتے چلے گئے، اور اب پاکستان کئی ارب ڈالر کا مقروض ہے۔ آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس سے معاشی حالت کا سنبھلنا مشکل ہو گیا ہے۔ پاکستان کے مختلف اضلاع پسماندہ رہے، جس سے لوگ بڑے شہروں کی طرف نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود زراعت میں بھی خود کفیل نہیں۔ سیاحت کے بہتر مواقع ہونے کے باوجود ہم ساحلوں اور شمالی علاقہ جات کو ترقی نہ دے سکے۔ ہم تیل، گیس، پن بجلی اور آبی ذخائر سے بھی بہتر طور پر مستفید نہیں ہو سکے۔ ان حالات میں موجودہ حکومت نے معاشی ترقی کو مثبت رخ پر ڈھالنے کی کوشش شروع کی ہے۔ پاکستان کے نسبتاً پسماندہ علاقے سندھ، بلوچستان، سرحد اور جنوبی پنجاب پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے اور دی جا رہی ہے۔ پاکستان کے پانی کے مسئلے کو بھی حل کرنے کے لیے نئے ڈیم بنانے کی منصوبہ بندی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو یہ اس کے جو ہے نا پوائنٹس امپورٹنٹ ہیں۔ اگر یہ لانگ کوسچن آتا ہے تو پھر ہم نے اس کو ان پوائنٹس کو اس کے اندر کور کرنا ہے۔